عید کی چھٹیاں ختم ہوتی ہی ہزاروں لوگ شمال کی طرف نکل پڑتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کون سی جگہ واقعی وزٹ کرنے کی قابل ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں وائج ایکس چینل، جہاں ہم ٹورزم ریلیٹڈ معلومات اور اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر ہر ایک بندے کو وزٹ کرنا چاہیے، جہاں قدرتی حسن، ایڈونچر اور سکون تینوں ایک ساتھ ملتے ہیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے ٹاپ 5 کون سے ایسی ریجن ہیں جہاں پر ہم سب کو وزٹ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ہنزا ویلی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی جنت ہوتا تو وہ یقیناً ہنزا ہوتا، جہاں پہاڑیں آسمان کو چھوتی ہے اور سکون اور آرام روح کو چھوتی ہے۔ عید کے بعد ہنزا کا موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے، برف پوش پہاڑ، صاف نیلا آسمان اور خوبصورت جھیلیں اس علاقے پاکستان کی بہترین سیاحتی وادیوں میں شامل کرتی ہے۔ یہاں تاریخ، قدرت اور ثقافت تینوں کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ معززین کرام، ہنزا چونکہ ایک ویلی نہیں ہے جہاں پر ہم صرف ہنزا کو وزٹ کریں، بلکہ ہنزا میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں۔ اس میں عطاباد لیک آتا ہے، بالتیٹ فورٹ ہے، التیٹ فورٹ ہے، پاسو علاقہ ہے، پاسو کونس کا علاقہ ہے۔ اس طرح بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر آپ ہنزا کو وزٹ کر سکتے ہیں اور ہنزا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اسکردو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسکردو وہ سرزمین ہے جہاں پر جھیلیں آسمان کو آئینے کی طرح منعکس کرتی ہے۔ اسکردو قدرتی حسن اور ایڈونچر کا بہترین امتزاج ہے۔ عید کے بعد یہاں کا موسم ٹھنڈا مگر خوشگوار ہوتا ہے اور سیاح آسانی کے ساتھ مختلف جھیلوں اور تاریخی مقامات کا سفر کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسکردو میں بھی مختلف قسم کے مشہور علاقے ہیں، جس میں شنگریلا ریزورٹ، اپر کچورا لیک، شیگر فورٹ، کٹپانا ڈیزرٹ اور دیوسائی نیشنل پارک شامل ہے۔ آتے ہیں ایک ایسے علاقے کی طرف جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب ثقافت آتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بات کرتے ہیں چترال کے بارے میں۔ چترال صرف خوبصورت مناظر کا نہیں بلکہ منفرد ثقافت اور تاریخ کا بھی مرکز ہے۔ چترال پاکستان کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں قدرتی حسن کے ساتھ ایک منفرد ثقافت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عید کے بعد یہاں کا موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہوتا ہے، جو سیاحت کے لیے بہترین وقت ہے۔ چترال کے مشہور علاقوں میں کیلاش ویلی، بمبوریت ویلی، چترال فورٹ اور شندور پاس ہے۔ سامعین کرام، چترال ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نہ قدرتی حسن پایا جاتا ہے بلکہ ثقافت بھی ہے اور تاریخ بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو ثقافت اور تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ چترال کا وزٹ کرے اور وہاں کی تاریخ کو اور اس کے ثقافت کو ایکسپلور کرے۔ چوتھے نمبر پر ہے سوات۔ سوات وہ وادی ہے جہاں ہر موڑ پر بہتا ہوا دریا اور سرسبز پہاڑیں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ عید کے بعد یہاں کی وادیاں مزید سرسبز ہو جاتی ہیں اور موسم سفر کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یہاں دریا، آبشاریں اور خوبصورت وادیاں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ سوات کے مشہور علاقوں میں کلام ویلی، ملم جبہ، بحرین، مہوڈنڈ لیک، اوشو فارسٹ اور اوشو ویلیج شامل ہے۔ آخر میں ہے فیری میڈوز۔ فیری میڈوز وہ جگہ ہے جہاں آپ دنیا کے عظیم پہاڑوں میں سے ایک کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ فیری میڈوز فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ یہاں سے دنیا کا بلند ترین پہاڑ ننگا پربت کا حیرت انگیز منظر نظر آتا ہے۔ عید کے بعد یہاں کا موسم ٹریکنگ اور کیمپنگ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں کے مشہور علاقے فیری میڈوز، ننگا پربت بیس کیمپ اور رائکوٹ برج ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ 5 علاقے ایسے نہیں ہے کہ یہ پورا ناردرن ریجن ہے، بلکہ اگر ہم ان 5 علاقوں کا وزٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ناردرن ریجن کو دیکھا۔ پاکستان کا ناردرن ریجن ثقافت اور تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ حسن کے ساتھ ساتھ تاریخ اور ثقافت کو بھی ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ناردرن ریجن کو وزٹ کرے اور ان 5 ریجنز میں سے کم ایک ریجن کو اپنے ٹور لسٹ میں شامل کرے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ ناردرن ریجن کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں کے ویدر اپڈیٹس کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے اور وہاں کے روڈز کنڈیشن کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ناردرن ریجن میں موسم انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور کسی بھی وقت کہیں بھی بارش ہو سکتی ہے، وہاں پر لینڈ سلائڈنگز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے کہ جب ایک بندہ
हुंजा टूर करना चाहता है तो पर पर्सन कितना बजट आए?